بسم اللہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ قرآن کا سیکھنا اور سکھلانا، قرآن پاک کو دیکھنا اور سننا، محبت کی نگاہ سے اسے چومنا، یہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حافظ صاحب، اگر کوئی اخلاص سے قرآن کو صرف سنے تو سننے پہ بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتے جو نہ پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنے بڑوں سے سنے ہیں کہ امام اعظم کوفی رحمت اللہ علیہ مسجد نبی میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے کہا، حضرت آپ کے منہ سے بہت ہی خوشبو آ رہی ہے، الائچی کھاتے ہیں یا کیا کھاتے ہیں؟ تو کہا میں کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بچوں نے، ایک بچہ بہت جدی تھا، وہ پیچھے پڑ گیا۔ کہا حضرت آپ ہمیں بتائیے کہ آپ جب قرآن پاک ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی؟ بہت ضد کرنے لگے وہ طالب علم۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو، ایک رات پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ، جس منہ سے تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور پڑھاتے ہو، لاؤ میں اس منہ کو تھوڑا بوسہ دوں۔ جس دن سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اس دن سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، غور کرنے کی بات ہے۔ آج قرآن پاک ہمارے طاق کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں عام اور خاص سبھی اس چیز میں مبتلا ہے کہ پورے کے پورے سال قرآن پاک طاق میں رکھے ہوئے رہتے ہیں، اور شعبان المعظم کے مہینے میں ایک ہوڑ سی لگ جاتی ہے، ایک ٹولی بنا بنا کر گھروں میں جا جا کر پڑھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے بڑے، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا، اور حضرت مولانا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حافظ صاحب، اگر کوئی گھر کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، اگر وہ ایک ہی آیت پڑھ کے اپنے احباب کو وہ ایصال کرتے ہیں، وہ بہتر ہے جو کرائے پہ لا کر ہم اپنے گھروں میں پڑھاتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ سب نمائش ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے روح نکلتی چلی جا رہی ہے۔ روح کی غذا اللہ کی ذکر، روح کی غذا اللہ کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت۔ آج ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں۔ بہت ساری باتیں نہیں کرنی ہمیں، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے، ہم تو خادم کے طور پر حاضر ہوئے چند منٹ کے لیے۔ بھائی گزشتہ سال کی طرح ان سال بھی الحمدللہ ہمارے کچھ بچے جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہے، اور 2 حفاظ کرام کو ہم بلائے ہوئے تھے، اور میں جن کو بھی بلاتا ہوں میں ڈائریکٹ ان سے کہتا ہوں کہ اس نیت سے آپ نہ سنیے گا ہمارے یہاں قرآن شریف کہ ہم اچھے نمبرات دے دیں گے تو وسیع اللہ رحمانی مولوی سفیان ہمیں ہدیہ سے نوازیں گے۔ آپ جو حقیقت ہے ہمیں بتائیے تاکہ ہم بچوں کی اصلاح کر سکیں۔ اس نیت سے اب امتحان لیجئے ہمارے بچوں کا۔
الحمدللہ یہ کہہ کر میں نے 7 بجے بیٹھایا اور الحمدللہ ایک مغرب کی نماز تک اور ایک مغرب سے کچھ پہلے سن کر جب کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہمارے مولوی سفیان صاحب بھی تھے. ہم نے کہا بھائی کچھ کمی کوتاہی بتائیے تاکہ آئندہ سال میں اس کی درستی. کہا مولانا میں تعجب ہوں, میں خیروا سے فارغ ہوں اور خیروا کے اندر 4 کے گردان والے دور والے پورے رمضان دن بھر بھونکتے ہیں, یاد کرتے ہیں, تب جا کے وہ تراویح سناتے ہیں. اور 1.5-2 مہینے پہلے آپ کے بچے یہاں حافظ ہوئے ہیں اور ایک دور میں سنایا, ایک کی 8 غلطی ہوئی مدثر وسیع, ایک مجتبیٰ کا جو ہے 9 غلطیاں ہوئی اور پورے غور و خوض کے ساتھ میں نے سنا. میں نے کہا الحمدللہ دعا سے نوازیے, اللہ ان بچے کو علم نافع عطا فرمائے اور حافظ بعمل بنائے. تو اس سال بھی 2 بچے ہوئے ہیں. اسی بچوں کے طفیل میں آپ حضرات کو ہم بلائیں کہ دعاؤں سے نوازیے, ہماری ہمت افزائی کیجیے. آپ حضرات کی جو بھی ہمارے معاونین ہیں, محبین ہیں, ان کی دعاؤں کی وجہ جو ہے نظر عنایت سے ہم چل رہے ہیں. اور آج ہمارے بہت سے حضرات جو نہیں آئے, اس کا وجہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں قرآن خوانی ہے, کوئی دعا کے لیے چلے گئے ہیں, اس وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ نہیں آ پائے. بہرحال مجھے اس کا کوئی شکوہ نہیں ہے, دعاؤں سے نوازتے رہیے. اور ہمارے یہاں کا جو ہے بھائی شعبہ حفظ کی جو تعلیم ہوتی ہے, اس کا طریقہ جو ہے ہمارے یہاں کا ہے کہ بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں 1 پارہ آموختہ ضروری ہے. جو بچے 1 پارہ آموختہ دن میں سناتے ہیں, رات میں عشاء کی نماز کے بعد میری پوری نگرانی رہتی ہے اساتذہ کرام کے سرپرستی میں, وہ بچے نفل نماز میں 2 رکعت میں 1 پارے سناتے ہیں. اور 5 دن میں جو 5 پارے سناتے ہیں, وہ جمعرات کے دن 1 بیٹھک میں 5 پارے ان کو سنانا پڑتا ہے. اس کے بعد میں سفر میں ہوں, حضر میں ہوں, کہیں بھی ہوں, ہفتہ میں 10 دن میں حاضری لیتا ہوں بچوں. کون بچے حاضر ہے کون, اس کے ساتھ ساتھ میں جائزہ لیتا ہوں. ہر پارے میں 2-4 سوال کرتا ہوں. اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ 10 پارے ہوئے, 9 پارے یاد ہے اور 10واں پارے یاد نہیں ہے, تو میں اس کو روکتا ہوں کہ اس کا دور نکلوائیے 10واں پارے کا. اگر وہ نہیں چل پاتا 10 پارے سے پھر سبق یاد کرائیے. اگر کوئی گارجین کہتا ہے کہ ہم نہیں پڑھائیں گے تو الحمدللہ آپ تشریف لے جائیے جھولا جھپٹا. ہمیں حافظ ایسے بچے کو بنانا ہے کہ بچے حافظ ہونے کے بعد روتے پھرے نہیں. نمائش نہیں کرنی ہے کہ جلسے دستار بندی ہے, اتنے حفاظ ہو گئے, یاد ہے نہیں, وہ گھومتے پھر رہے ہیں, ان کی بیچارے رونے لگتے ہیں, بھاگنے لگتے ہیں, آخر میں وہ چھوڑ چھاڑ کے دوسرے لائن میں چلے جاتے ہیں. تو میرا یہ کوشش ہماری ہے کہ بچے جو بھی حافظ بنے اچھے بنے. اور حافظ کے ساتھ ساتھ اردو ہے, املا ہے, نقل ہے, 40 احادیث. اور سے بچے ہمارے ایسے ہیں, میں یو پی میں پڑھا ہوں, یو پی سے پڑھ کے آتے ہیں, صرف وہ حفظ رٹے رہتے ہیں, نہ اردو لکھنا جانتے ہیں. بہت کچھ چند ادارے ہیں جہاں اس چیز پر دھیان دیا جا رہا ہے. الحمدللہ یہاں تعلیمی گلدستہ ہے. میری کوشش ہے, آپ دعا کیجئے. میں چاہتا ہوں جتنے بھی یہاں حفاظ کرام بنیں گے بچے, اگر ہمارے پاس کمرے ہو گئے 2-4, ایک میں ٹیچر رکھنا چاہتا ہوں جو صوم و صلات کے پابند ہو. بچے جو ہمارے 2 سال 4 سال یہاں حفظ کرتے ہیں, اس دوران میں ان کو اتنا انگلش اور حساب اور یہ ہندی وغیرہ پڑھا دیں کہ بچے اگر ہمارے حافظ بننے کے بعد دور کرنے کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے, ڈائریکٹ وہ 9 کلاس میں جا کے داخلہ لے لیں. یہ ہماری کوشش اور محنت ہے. باقی آپ لوگ دعاؤں سے نوازتے رہیے. اللہ اس ادارے کے لیے دعا فرمائیے اور تمام اداروں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تمام اداروں حفاظت فرمائے اور پڑھنے والے بچوں کو, پڑھانے والوں کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.